تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی. ہاللویا. Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Holy Spirit, we love you. Hallelujah. Oh Baba, rakha tara rakha 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 samdiri Baba rakha tara. تھوڑی دیر خداوند کی حضوری میں اپنا وقت گزاریں گے. آئیے اس کی ورشپ کریں گے. غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کریں گے. جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. آپ خدا سے باتیں کرنے والے ٹھہر جائیں. آواز بلند ہو. ہاللویا. بلند آواز سے غیر زبانوں میں ہمارے روح کو تو سن رہی بات کرتا ہے. ہمارا جس طرح تو ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا، آج میرے ساتھ بھی بات کر. میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں. دیکھ کر خدا تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. آج میں تیرے گھر میں آیا ہوں، میں تیرے گھر میں آئی ہوں. میرے ساتھ گفتگو کر، میرے ساتھ کلام کر. آج اس کا کلام میرے دل کو بدل دے. یسوع مسیح کے نام سے ہاللویا. آج کی تیری آواز میرے لیے
ایک زندگی کی تبدیلی کا باعث بن جائے یسوع مسیح کے نام سے ہاللویا. Oh Jesus will love you. Hallelujah. اب تیری آواز کے شنو ہے. اب تیری آواز کو جو رسولوں کی معرفت, جو نبیوں کی معرفت, جو ڈائریکٹ تیری معرفت ہم تک پہنچ گیا, اس کو منو ان قبول کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللویا. Oh Jesus تیرا شکر. ہاللویا. اے خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے, اس لیے ہم سے بولتا ہے, اس لیے ہم سے گفتگو کرتا ہے, اس لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ اور چھو اور بلیس کر یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. تشریف رکھیے سر. ہاللویا. آپ سب خوش ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور کہیں میں بہت خوش ہوں, اور ایک دوسرے کو برکت بھی دیں. میں بہت خوش ہوں, میں آپ کو برکت دیتا ہوں, برکت بھی دینے. آپ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. ہاللویا. دوسروں کے لیے بلیسنگ مانگنی ہے. ہماری بھی بلیسنگ ایک ہے, وہ چھوٹی ہے لیکن وہ بھی برکت مانگتی ہے. ہاللویا. بلند آواز سے کہیں ہاللویا. ہاللویا. ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے, اور کہیں ہاللویا. تو یاد رکھیں, آج خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. کلام مقدس کا مطالعہ ہم کریں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 58 باب 58 چیپٹر, اس کی پہلی 5 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 58 باب, اس کی پہلی 5 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. گلا پھاڑ کر چلا, دیر نہ کر, نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر. میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں, اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا, اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو, اور سب طرح کی سخت محنت سے لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا لکھا ہے؟ تمہاری آواز. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کو اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ رکھ کر بچھائے. کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. سب بلند آواز سے کہیں آمین. بلند آواز سے کہیں آمین. کلام مقدس کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یہ روزہ سے متعلق ہے, اور ہم نے پچھلے سیشن میں پچھلے سنڈے سیکھا تھا کہ روزہ کا مطلب کیا ہے. عبرانی زبان میں روزہ کا مطلب ہے ڈانپنا اور منہ ڈانپنا, اور یونانی زبان میں اس کا ترجمہ ہے پرہیز کرنا, طلب کے باوجود مرضی سے کھانا نہ کھانا. طلب کے باوجود یعنی طلب ہو رہی ہے تو اپنی مرضی کے ساتھ کھانا نہ کھانا, تو اس کو روزہ کہتے ہیں. اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ روزہ کی 3 اقسام ہیں. شخصی روزہ جس کا ذکر ہمیں متی رسول کے انجیل بیان میں ملتا ہے
کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا کریں، روزہ دار جانیں۔ یہ شخصی روزہ ہے۔ جب ہم شخصی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، بلکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ اپنے منہ دھو اور اپنے سر پہ کیا کر، تیل ڈال، اور ایک ترجمہ کہتا ہے پرفیومڈ آئل، خوشبودار تیل جو ہے وہ اپنے سر میں ڈال، تو اس سبب سے تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے کیا کرے گا، کیا کرے گا، روزہ دار جانے گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا کہ جماعتی روزہ ہے، گروپ فاسٹ ہم جس کو کہتے ہیں، یہ اس وقت رکھا جاتا ہے جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے زلزلہ آ گیا، زلزلے کے دنوں میں، یا جب ہمارے ملک میں اسلام آیا تھا سب کچھ بہا کر لے گیا، ہاں، تو اس میں جب نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جماعتی روزہ، روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ کیا؟ روزہ کے لیے ایک دن اور مقدس محفل۔ یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر یوئیل اسی باب میں، یوئیل 2 باب اس کی 12ویں آیت میں، اور آپ بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ وزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ یعنی جب نیچرل ڈیزاسٹر یا قدرتی آفات آ جاتی ہیں، اس وقت ہم نے خدا کے حضور رجوع لانا ہے، یا ہمارے بچے جو ہیں ہمارے قابو میں نہیں رہتے، تو اس وقت بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، خاکساری کر سکتے ہیں۔ دوسرا تواریخ 7 باب 14ویں آیت میں جب ہم نے دیکھا، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، کس کے؟ اس کے دیدار کے طالب ہوں، اور اپنی بری راہوں سے پھرے، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ کیا کروں گا، معاف کروں گا، اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ ان کے ملک کو کیا کروں گا، بحال کروں گا۔ جیسے نینوا کے لوگ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یونا نبی نے ایک لائن کی، ایک فکرے کی منادی کی تھی کہ آج سے 40 دن کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں ایک فکرے نے پورے نینوا کو ہلا دیا۔ یہ ہے آسمان تک آواز پہنچ جانا، ایسی آواز جو خدا کو سنائی دے۔ تو یاد رکھیں بادشاہ اور ملکہ اور جتنے بھی جانور تھے انہوں نے سب نے روزہ رکھا، حکم نامہ جاری ہو گیا کہ ہمارا ملک برباد ہونے والا ہے، یہوہ با خدا جو ہمارے ملک کو برباد کرنے والا ہے۔ تو سب ڈاٹ سے ملبس ہو گئے، ڈاٹ کا لباس پہن لیا اور خدا کے حضور روزہ رکھا۔ یہ سچا روزہ ہے جس سے خدا اپنا ارادہ بدل لے، جس سے خدا کیا کرے، اپنا ارادہ بدلے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا اور اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا۔ ادنا اور اعلیٰ سب نے کیا کیا، ٹاٹ اوڑا۔ یونا 3 باب اس کی 5ویں آیت میں یہ مرغوم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ساری نینوا کے لوگ جو تھے انہوں نے کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے بھی، یونا 3 باب اس کی 7ویں آیت میں۔ لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو، انسان اور حیوان کس سے ملبس ہو، کس سے ملبس ہو، اور خدا کے حضور کیا کرے، گریہ وزاری، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے کیا کرے، باز آئے۔ کس سے باز آنے؟ بری روشوں سے۔ کس سے باز آنے؟ اور ہاتھ کے ظلم سے کیا آنا ہے، باز آنا ہے۔ کئی دفعہ ہم روزہ بھی رکھتے جاتے ہیں، برے کام بھی کرتے جاتے ہیں، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور قرآن عہد میں بڑے روزے رکھے، اگر بائبل کی پوری تصویر دیکھیں تو میں صرف اس کا مختصر جائزہ
آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ساؤل کے قتل پر لوگوں نے 7 دن تک روزہ رکھا. ماتم کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, شفا کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. زبور 35 اس کی 13ویں آیت میں, لیکن میں نے ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے کاٹ اڑا اور روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. یعنی اگر کوئی بیمار ہو تب بھی ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں نہمیا نے 4 مہینے تک روزہ رکھا تاکہ وہ کیا کرے, یروشلم کی فصیل دیوار جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کو تعمیر کر سکے اور اس کے جو فاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں ان کو تعمیر کر سکے. یعنی رشتوں کو جوڑنے کے لیے, دیواروں کو جوڑنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. آستر نے اپنی قوم کو بچا لیا. کتنے دن کا روزہ رکھا تھا, 3 دن کا, اور الٹے انہوں نے 75,000 لوگوں کو مار دیا. اور یاد رکھیں ضدی بدروہوں کو نکالنے کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. ضدی بدروہوں کو, آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آیا اور یسوع مسیح نہیں ملا تو اس کے شاگردوں کے پاس لایا. تو کیا ہوا, شاگرد بدروہ کو نہ نکال سکے, تو جب وہ یسوع کے پاس لائے تو یسوع نے جھٹکا تو بدروہ نکل گئی. تو اب شاگردوں نے جب وہ تنہائی میں تھا, خلوے میں تھا, تو اس نے کہا کہ ہم یہ بدروہ کیوں نہیں نکال سکے. تو یسوع مسیح نے بھلا کیا کہا ان کو, یہ جسم ایسی ہے جو روزے اور دعا سے نکلتی ہے, ایسی ٹھیک روحیں جو ہمارے بچوں کو پکڑے ہوئے ہیں. اسی آنے کا بچہ اینا ٹھیک ہے چھڑتا ہی نہیں, اپنی ٹھائی نہیں چھڑتا. جتنے ٹھیک تے ضدی بدروہ ہونا اتنے کی روزے تے دعا دی ضرورت ہے. اتنے لوڑ ہے کہ اسی روزہ تے دعا کریے. تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہی ہے. بغیر مقصد تو زندگی آئے نہیں نا. تو ہم سارا سال بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے. ان پچھلے دنوں میں ہم 21 دنوں کی پریئر اینڈ فاسٹنگ میں رہے ہیں, اور آگے خدا جس طرح سے ہم کو گائیڈ کرے گا. اگلے سال بتا رہے تھے کہ ہم اگلے مہینے بھی شاید 21 دن میں ٹھہریں گے, لیکن وہ دن جتنے بھی ہم پریئر ہال میں اپنے پریئر ہال میں ٹھہریں گے. باقی ہماری عبادات جو سنڈے سروس ہے وہ ہمیں اجازت مل گئی ہے ناظرین چرچ میں, تو اس کے پاس ہم کریں گے. بڑا چرچ خدا نے ہمیں دے دیا ہے, اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا وہ جگہ میں تجھے دے دوں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور خدا ہمیں بڑی جگہ پہ لے کر جا رہا ہے, تو اس میں ہمیں تھوڑا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, لیکن ہم روزے اور دعا والے مان گئے ہیں تو ہم ایسا کر دیں گے. ہاللیلویا. ہم اپنے مقاصد کو اچیو کر لیں گے. کس کس کا ایمان ہے کہ ہم بڑے مقاصد کو اچیو کر لیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ تاں ہی ہو سکتا ہے جدوں اسی کہندی یسوع دے نام تے لا دئیے, جے لائیے یسوع دے نام ہے اسی نہیں کچھ ہور جان دے. ہن پٹیاں وچ سٹ دیو بھاویں اسی نہیں کچھ ہور جان دے. او دے در دا غلام بن جاویں تو, او دے نام دا جھنڈا لہراویں تو, وچ آریاں دے بھاویں چڑ جاویں اسی نہیں کچھ ہور جان دے. ہاللیلویا. جے لا دے یسوع دے نام تے. ہاللیلویا. تو بڑی بلڈنگ نوں بھر بھی دینا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو یاد رکھیں ضدی بدروہوں کو نکالنے کے لیے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. بزرگ موسیٰ نے 2 دفعہ روزہ رکھا. پھر عزرا کا روزہ اس نے روزہ رکھا جب وہ یروشلم بابل سے یروشلم کی طرف پہلا جتھا جب جانے لگا, تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے خدا کا ہاتھ کیا ہے, ہمارے ساتھ ہے. اب وہ بادشاہ سے کہہ سکے خدا ساڈے خدا دا ہاتھ ساڈے نال ہے. عزرا نے آخیا منو تے آؤندی ہے شرم کہ میں بادشاہ نو آکھاں کہ ساڈے نال سپاہیاں دے جتھے گھل, تے پھر وہ آکھے گا تواڈے خدا دا ہاتھ کس طرح دا ہے کہ جے سپاہیاں دے جتھے میں نال گھلنے سن. تے یاد رکھے انہاں دے کول ہیکل دیاں قیمتی پلیٹاں سن, سونے دے برتن سن, سونے دے برتن سن. تے اونے بھی کی کیتا سی کہ روزے دی منادی کرائی سی. روزے دی کرائی سی منادی, روزے دی منادی کرائی تے ساریاں نے روزہ رکھیا. تے انہاں کدے لئی دعا کی, اپنے لیے. سب سے پہلے ہم اپنے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. 3 مقاصد تھے ان کے سامنے, اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنی پراپرٹی کے لیے.
किस किस के लिए? अपने माल के लिए। कौन कौन सी चीजें थी बच्चों? हम किस लिए रोजा रख सकते हैं? अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी जायदाद के लिए। खुदा की जायदाद के लिए भी रख सकते हैं। खुदा की जायदाद में भी लोग बड़ा हाथ ना पैंदे ने, छेती बढ़ते हैं, समझ रहे अपनी है। सोने दियां प्लेटां ने अगे पिछे भी कर सकते हैं, अगे पिछे करके अदरा कहे चल भाई इस ऊपर रस्ते च लुट लिया ने है। अरे कहन सी खुदा का बड़ा मजा अदरा कहन है। तो याद रखें, खुदा के पैसे में उसके लिए भी हम रोजा रख सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, खुदा के घर के लिए रोजा रख सकते हैं। तो याद रखिए, जब वो गए तो उन्होंने जो दुश्मनों पर शिकस्त पाई, एक नजर आने वाला, सामने नजर आने वाले दुश्मन और एक घात लगाने वाले। कौन कौन से बताओ बच्चों मुझे? इन्होंने दुआ जो खतरनाक केड़ा है? हाँ सोच के दसो ना, हमें दसते घात लगाने वाले दुश्मन जादूगर होते हैं, घात लगाने वाले दुश्मन अफसूनकार होते हैं, घात लगाने वाले दुश्मन मंत्री होते हैं, घात लगाने वाले दुश्मन जिन्नों के यार होते हैं, घात लगाने वाले दुश्मन देवों के यार होते हैं। ये सारे क्या है? घात लगाने वाले, जिन्होंने अफरा तफरी हमारे घरों में, चर्चेस में अफरा तफरी फैला दी है, चर्चेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, घात लगाने वाले। कौन से बताओ मुझे? आवाज थोड़ी घट आ रही। इन्हां दे खिलाफ हो जाना। हालेलुया। ते रोजे ते दुआ ने जित होनी जे। ਇਹ ਢੀਠ ਬਦਰੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਦਰੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੂੰ, ਦੁਆ ਢੀ ऐसे बच्चे ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ मैं उन्हें लिए भी दुआ करना है। ऐसे ढीठ। तो याद रखें, हमें इनके लिए रोजे और दुआ में ठहरने की जरूरत है। तो याद रखें, असरा ने रोजा रखा तो फिर खुदा जब वो चले वहां से आहावा के दरिया से वहां पे चले, तो उसने कहा कि हमने देखा कि हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे खुदा का हाथ क्या? हमारे किस किस का ईमान है हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ है? हालेलुया। किस हाथ किस तरह आया? क्योंकि हसीन रोजे से दुआ ठहरे हैं। इसलिए क्या हमने देखा कि हमारे खुदा का हाथ हमारे साथ है, हम बहफाजत अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हमने अपने मुसाफरत के जमाना को जो था उसको पूरा किया। हम अपने मुसाफरत के जमाने में रोजा रख सकते हैं। खुदा पूरा इस दुनिया में सही जिंदगी बसर करिए। तो साडे विच कोई वाल फरेब ना ही होए तो चंगा है। ਇਹ ਵਾਲ ਫਰੇਮ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਜਲੇਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਚ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਜੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਇਹ ਜੱਟੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਲੇਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਵਾਲ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ है। फिर रोजा की होएगा है। तेरे बगल में छुरी मुंह में राम राम है। तो इस तरह का रोजा कबूल नहीं होगा। अज़रा काहिन का रोजा कबूल हुआ और फिर जाकर उसने ईमानदारी के साथ जितनियां थालियां लिया सन ना गिन के एक एक भाई तोड़ भी लवो, गिन भी लवो तो की कर लो की पता था नाल थोड़ी पतली ला ले कोई है। ये भी हो सकता सी ना थोड़ी सी पतरी ला, पतरी भी बड़ी महंगी है सोने दी है। सोने दी पतरियां नाल प्लेट नाल ला सकते हैं। उन्हें कहा भाई अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्लेटां ऐकल दी इंतजामिया ਨੂੰ आके तोल लो पूरियां है। सारियां पूरियां तोल लो ते गिन भी लवो ते सारा कुछ दे के ते फिर की कीता? शुक्रगुजारी कीती। ਜਦੋਂ खुदा ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? शुक्रगुजारी। उन्होंने बड़िया सोख्तरी कुर्बानी, खता की कुर्बानी गुजरानी, लेकिन हमें हमारी सोख्तरी कुर्बानी और खता की कुर्बानी एक ही बना दे चुका है। हालेलुया। अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। देखो ये खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा लिए। हालेलुया। और फिर सब ने मिलकर कहा हम खुदा के घर की हिमायत करेंगे।
سب بلند آواز سے کہیں گے ہم خدا کے گھر کی بات کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ تے جیڑا خدا دے گھر دی حمایت کرتا نا، خدا اودے گھر دی حمایت کرتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس گھر کی، جو اس کی ہیکل ہے، اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاللویا۔ پوری پوری دا یقین لا کے تول کے لے ہوئی ہے بھائی جیڑی ایدی بنتی ہے، کیونکہ تسی یہ دے ممبر ہو، اسی تہاڈی دعاواں کر رہے ہیں، تسی پیسہ خدا نہیں دے، تول کے گن کے نویں نویں نوٹ لاؤ۔ ہاللویا ہاللویا۔ تو یاد رکھیں دانیل کا روزہ 21 روز کا، پھر مسیح یسوع کا روزہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے کیا کیا، روزے اور دعا میں ٹھہرا، اور روزہ دعا کو طاقت دیتا ہے۔ کیا میں نے کہا بچوں؟ روزہ دعا کو کیا کرتا ہے؟ اور پھر خدا یسوع مسیح نے روزے اور دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، کلام کو بولا، کلام کے ریفرنس دیے استشنا کی کتاب میں سے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم کلام بولتے ہیں تو شیطان کے چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا۔ شیطان کے چاروں شانے چت کر دیے۔ اگر مسیح خداوند جو خود خدا کا کلمہ ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ہجروں دیکھا۔ ہاللویا۔ خود کلمہ ہے، وہ کہتا ہے لکھا ہے، کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہاللویا۔ اس کے منہ کے الفاظ جو نبیوں کی معرفت ہم تک پہنچے ہیں، جو رسولوں کی معرفت ہم تک پہنچے ہیں، انبیاء اصغر کی، انبیاء اکبر کی معرفت ہم تک پہنچے ہیں، یسوع مسیح اس کے خود اس کی معرفت پہنچے ہیں۔ وہ استشنا کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے، وہ خود کلمہ ہے، خود خدا کا کلام ہے، وہ کہتا ہے لکھا ہے۔ تو this written word of God has importance in our life۔ ہماری زندگی کے اندر یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم جب اس کلام کو پڑھتے ہیں تو فضائیں پاک ہو جاتی ہیں، اس کلام کو پڑھتے ہیں تو شیطان کے چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کلام استعمال کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے؟ کلام کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کدا ایمان کلام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ کلام تے ساڈے قدماں لئی چراغ تے ساڈی، اس کا کلام شیریں ہے۔ کیا ایک اور جگہ شہد کے ٹھپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے، میٹھا ہے۔ تیرا کلام سچائی کا خلاصہ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تیرا کلام کیا ہے؟ سچائی کا، تیرا کلام کیا ہے؟ سچائی کا خلاصہ ہے۔ تو یاد رکھیں اس کلام کو ڈیلی، ایوری ڈے اس کو میمورائز کریں۔ خدا بار بار دہراتا ہے کلام کو، پھر جب دوسری طرح شیطان حملہ کرتا ہے پھر اس نے ریفرنس کوٹ کیا استشنا کی کتاب کا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہم نے اسی کی عبادت کرنی، اسی کی مدد صحیح کرنی، اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا کلام جو ہے ڈیلی ایوری ڈے وی ہیو ٹو ریڈ۔ خدا بنی اسرائیل قوم سے نالا ہے، خدا ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا رہا، خدا ان کو بادل کے ستون میں، آگ کے ستون میں نظر آتا رہا، خدا ان کے ساتھ رہا، خدا کا جلال ان کے ساتھ تھا، خدا کی بزرگی ان کے ساتھ تھی۔ خدا نے ان کے سامنے پہلے کلثم کے 2 حصے کیے، خدا آسمان سے ان کے لیے من برساتا تھا، خدا نے مصر کے 10 دیوتاؤں کو ان کے سامنے شکست دی، خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے معجزے کی، چٹان سے پانی نکالا۔ خدا ہماری زندگی میں بھی کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم بڑبڑانے کی عادت پڑ گئی ہے کلیسیاؤں میں، بڑبڑانے کی۔ خدا ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے،
خدا بنی اسرائیل نے کام بھی کرنے نہیں دیتا, روٹی مفت دیتا تھی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا ساری عمر سانو یہی سکھانا چاہتا ہے, لیکن اسی در مارے مارے پجنے روزی پیچھے, لیکن روزی اگے پجتی جاتی ہے. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا روزی ساڈے پیچھے پجے. آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو خدا نے یسوع مسیح کا روزہ, اس نے شیطان کو شکست دی. پہلا آدم جو انسان تھا وہ شکست کھا گیا شیطان سے, لیکن دوسرا آدمی میرا یسوع میرا آقا, اس نے شیطان پر فتح پائی. ہاللویا. فتح سے بڑھ کر غلبہ سے ملا. پہلا آدم میں شکست کھا گیا, دوسرا آدم اس کو ایسی فتح ملی, اس نے شیطان کے چاروں شانے چت کر دیے اور سلی پر اس کا بڑا تماشا بنا دیا اور کہا اے موت تیرا ڈر کہاں رہا, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یسوع مسیح کی موت نے اس موت کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی اور موت کس میں بدل گئی, زندگی میں بدل گئی. ہاللویا. اور وہ زندگی آج ہم میں دوڑ رہی ہے. ہاللویا. اس لیے مسیحی مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے. وہ زندگی ہمارے بدنوں میں ہے. ہاللویا. وہ زندگی اب ہمارے بدنوں کے اندر دوڑ رہی ہے. ہم مرنے والے نہیں ہیں کیونکہ اب وہ موت اور قبر پر اس نے فتح پا لی ہے. اس نے شیطان اور اس کی قوتوں پر فتح پا لی ہے اور وہ آج ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ دے سکتا ہے اور ہم فاتح. آپ سب کہیں ہم فاتح, بلند آواز سے کہیں ہم فاتح. ہم غالب آنے والی کلیسیا ہیں, ہم غالب آنے والے لوگ ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس کی چراغاتی بھیڑے ہیں. ہاللویا. 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 اونچی بات نہ کہہ رہے ہیں, اونچی نہ کہہ رہے. تو یاد رکھیں خدمت کی ہدایت کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. معلوم میں اس کا ذکر ہے کلیسیا کے بزرگوں کے تقرر پر روزہ رکھ سکتے ہیں. شکر گزاری کا روزہ میں نے بتایا تھا, چوتھے, پانچویں, ساتویں, 10ویں مہینے کا روزہ. یہ کئی لوگ کہتے ہیں شکر گزاری کا روزہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ خدا ہماری زندگی میں برے حالات آنے دیتا ہے تاکہ ایسی کوئی سیکھ جائیے. وہ سانو سکھانا چاہتا ہے تو سیکھنا چاہیے ہے. تو اس لیے ہر بات میں کیا کرنا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا ریفرنس زکریا کی کتاب میں 8واں باب اس کی 19واں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ چوتھے مہینے کا روزہ جو تھا, چوتھے, پانچویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ, یہ چاروں روزے جو تھے نا بڑی تباہی آئی تھی ان میں, لیکن ان کی شکر گزاری کیوں کر نہیں ہے بڑا, کیونکہ خدا کئی دفعہ ساری زندگی سے برے حالات توڑ دیتا ہے تاکہ اسی سیکھ جائیے, سیدھیاں راہ کے آ جائیے. ہاللویا. ہاللویا. قرآن مقدس کا جو ریفرنس آج آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ تھوڑا سا اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں جلدی سے. 58 باب اس کی 2 آیت, وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند ہے جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں, وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں, وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. آپ اسے کتنے چاہتے ہیں خدا نے کول نزدیکی ہے. اصل روزہ دے دعا تے کلام تو خدا دے قریب لے آؤں گے. لیکن 3 آیت میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں آتا, ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھیا تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو. یہ ان کا گناہ تھا, یہودا کے لوگوں کا گناہ. اس لیے وہ کیا کرتے تھے روزہ کے دن, کیا کرتے تھے, لوگوں کو کام کراتے تھے. کی کرتے تھے لوگوں کو کی کرتے تھے
फिर की करते सर, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो, आपस में झगड़ा बड़ा करते। मैं जब छोटा था रोजा रखता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मेरी नानी आती है देखो बच के रोजे ने रोजा रखे आज है। मैं छोटा था 10-12 साल की उम्र का, उन्हें कहते देखो बचे हुए ने रोजा आज रोजा रखे आज हमें कह पैना जाए उस तरह का रोजा कबूल को नहीं खुदा रगड़ा झगड़े वाला है, रगड़े झगड़े वाला रोजा खुदा ने कबूल नहीं। फिर देखो तुम ऐसा रोजा रख के रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मार, शरारत कर दे, मुक्के मार दे, ये भी रोजा खुदा ने कबूल नहीं। और सब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज कहां तक पहुंचे, आलमे वाला। हजे तक जिन्हें तो रोजे दसे ने सारे की आवाज तकरीबन आलमे वाला तक पहुंची है। सिर्फ दाऊद ने रोजा रखा सी अपने पुत्र लिए, कबूल नहीं होया, चलो खुदा की मर्जी है, जिंदा नहीं रहा है। लेकिन तकरीबन सारे ने जिन्हें जिन्हें रोजा रखा सी ना, उन्होंने आवाज खुदा तक पहुंची। नहमिया ने रोजा रखा तो खुदा तक आवाज पहुंची, तो उन्हें यरूशलेम की जो दीवार सन तमीर किया सी, खुदा ने प्रोविजन दी सी है, उन्होंने रहनुमाई दी सी है। तो याद रखें छठी आयत में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, दूसरे से जुल्म नहीं करना और जुए के बंधन खोले, मजलूमों को आजाद करें और हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या यही नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। तो कई लोग इस तरह भी करते जो रोजे की रोटी अपने पेड़े की रोटी होती है ना वो गरीबों को दे देते हैं। आज भी मेरा ख्याल लोग करते हैं ऐसा कि गरीबों को दे देते खाने के लिए। क्या लिखा है, अपनी रोटी को इसको खिलानी है भूखों को। यीशु मसीह ने भूखों को खाना दिया था ना, क्या क्या कहा था, तुम ही इनको खाने को दो, तुम ही इनको क्या करो, तो अपने हिस्से की रोटी जी गरीबों को देनी। ये रोजा जो है ना खुदा ने कबूल होएगा। अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए। बड़ा मुश्किल जगह गरीब मस्कीन को पूछता ही कौन, जिनको बाजारों या होर आला ओहदे वाले लोग होंगे उन्होंने सारे पूछते हैं जी आया, लेकिन जो माड़ा बंदा आ भी जाए तो उन्होंने भाई बुझा देते हैं। लेकिन जो रोजा जो है सही, अगर सही मानों में हम चलना चाहते हैं तो खुदा क्या कहता है, आवारा है अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और अपने हम जिनसे रूपोशी ना करे। जो इंसान है उनके साथ मोहब्बत से प्यार से रहना है, तो ये फिर हमारा रोजा जो है ना कबूल होगा। हम कई दफा सारे काम ही करते जाते हैं तो फिर कहते हैं कि रोजा कबूल नहीं। दुआ तो बड़ी रोजे रखी थी, दुआवां की पादरी साहब कबूल ही नहीं, की करिए। ते ऐ वेख लो कितने तो गरीबां दी मदद की, खान ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ आवारा लिया है तो बड़ा मुश्किल जहा काम है, हिकमत के नाल चलना है। ये ना गिरा दो लुट के लै जाए, अगे जमाना बड़ा खराब हो गया। रूह नाल भी चलो ते अकल नाल भी चलो है। तब लिखे 8वीं आयत में, तब तेरी रोशनी शुद्ध की मानद पूर्ण निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। पहले नंबर 1 कि अगर तुसी सही मानिया ते सच्चा रोजा रखते हो कि तुम्हारी आवाज आसमान तक पहुंचे, पहला काम की होगा, तुम्हारी सेहत की तरक्की होगी, तुम सेहतमंद होगे। आज बहुत सारे लोग खुदा के खातर में बीमारियां ना परे, कोई यह बीमारी, कोई फलां बीमारी, कोई टीक तो फलां टीक बीमारी है। मैं क्या भाई अपने वाल काट दो है, वाल कटना बड़ा मुश्किल है। सीधी सीधी गल करे ते सौदा कबूल है, ठीक है, नहीं तो भाई है तू दे। खुदा के कलाम में यस यस है, नो नो, यस नो नहीं चलता, यस नो। एक गल करो है, क्या लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत, तेरी हलावल और खुदावंद का जलाल तेरा चिंतावल होगा। हालेलुया।
کیسی برکت ملے گی صحیح روزے دے نال جیڑی آواز خدا تک پہنچ ہے جنہ لوگاں دی خدا دی سچائی تواڈے اگے اگے چلے گی خدا دی سچائی تواڈے کی کرے گی اگے اگے چلے گی اور اس کا جلال تواڈے پیچھے پیچھے چلے گا صداقت آگے جلال پیچھے صداقت پھر گئے صداقت جلال اونچی بات نہ کرو کسی تو جلال نام بھی نہ رہے بھائی جلال بھی نہ ہوئے صداقت آگے جلال پیچھے بھائی صداقت نہ پیچھے آگے آگے تیری صداقت تیری حلاوت ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا تب تو پکارے گا کیا لکھا ہے بیٹا نویں آیت میں تب تو کیا کرے گا اور خداوند کیا کہے گا خداوند کیا کرے گا تو چلائے گا اور فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں اے یہ سچا روزہ جیڑا خدا دے حضور قبول ہوندا ہے وہ آندا کہ بنی اسرائیل قوم جیڑی یہودا دا قبیلہ دریغ نہ کر اے لکھیا ہے پہلی آیت 58 ہے گلا پھاڑ کر چلا دریغ نہ کر نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر عیسیٰ نبی جو ہے ان کے گناہوں کو ان پہ ظاہر کرتا ہے کہ تسی بھکھیاں نو جڑے نہ کوئی دیندے نہیں مسکیناں دا خیال نہیں رکھدے تے ننگیاں نو کوئی کپڑا پانے لئی نہیں دیندے ہے جی اپنے لوکاں دے نال تسی صحیح نہیں رہندے ہے تے میں کس طرح تواڈے روزے نو قبول کراں ہے گلا پھاڑ کر دریغ نہ کر کئی دفعہ خدا کے خادم چپ ہو جاتے ہیں تو نبی جو ہے جیسے ہمارے پروفیسر خدا کے خادم میں نبی ہیں وہ ڈائریکٹ بات کہتے ہیں نبی جو ہے انسانوں سے نہیں ڈرتا ہم پاسبان جو لوگ ہیں ہم نے چونکہ کلیسیا کے اندر پھرنا ہوتا ہے ہم بڑی باتوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نبی جو ہے وہ ڈائریکٹ بات کہتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کی مرضی نبی بولڈ ہوتا ہے کہتا ہے گلا پھاڑ کیا کہتا ہے پھر دوبارہ اس کو پڑھیے گا 58 باب اس کی پہلی آیت میرے ساتھ تھا پڑھیں گلا پھاڑ کر چلا دیکھ نہ کر نرسنگی کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر کیوں ہم ترقی نہیں کر رہے اسی کی ہم نے بہت ساری غلطیاں مجھ میں بہت ساری غلطیاں یہ دفعہ ہم کسی کو صحیح قائم نہیں کر سکتے دوبارہ نبی آیت کی طرف جائیں تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا اور تو چلائے گا اور فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں میرے دھیے تے میرے پترا میں تیرے کول آ گیا میں تیری پکار نو سن لیا ہے میں تیری فریاد نو سن لیا ہے جس طرح دانیل نو آکھیا جڑے دن تو دل لایا سی اودن ہی تیری دعا سن لئی گئی سی اودن ہی تیری دعا کی کر لئی گئی سی سن لئی گئی سی ہاللویا ہاللویا جب ہم پکاریں گے تو وہ ہماری سن یہوہ میں پکارتا ہاں میرے ول تو چھیتی آ چھیتی چھیتی آ میرے ول چھیتی 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 آ جائے گا کہ نہیں کدھر کدھر ایمان ہے کہ چھیتی چھیتی یہ تو خیال رکھاں گے غریباں دا ہے پھر کلام مقدس میں لکھا ہے ایک اور اگر تو جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو ہنسا کوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے pointing fingers on others انگلش میں اس کا ترجمہ ہے دوسروں پر الزام لگانا جیسے میں پوائنٹنگ فنگر آپ کے اوپر ایسے ایک انگلی کر رہا ہوں تو کتنی انگلیاں میری طرف جا رہی ہیں کیا کہتے ہیں انہاں نو دور کرو دوسریاں دے گناہاں نو تسی بڑا آندے ہو کہ نے گناہ کیتا ہے pointing finger on others اگر تم اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کس کو اور ہر سا کوئی کو اپنے درمیان سے دور کرو یعنی دوسروں کے خلاف بری گلاں کر دے رہندے ہو
अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे, आज़ुदा दिल को शुदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। तेरा नूर क्या करेगा? और क्या बात, तेरी तीर दोपहर की मानेदार होगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। सदा तेरी क्या करेगा? सदा तेरी, और खुशहाली में भी तुझको शेयर करेगा। लोकी भुखे बन गए, साडा घर जड़ा बरकतां नाल भरिया होएगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरी हड्डियों को कुव्वत मिलेगी। आजकल हड्डियां ते बड़ियां दर्दां ने लोकां दी, हैं? ते सही रोजा रखांगे ते हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। किदा किदा ईमान है, खुदा हड्डियां भी मजबूत कर देगा। हालेलुया। ऊंची आवाज ना को, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। और ऊंची आवाज ना को, हैं? ये फायदे ने सही रोजे में। हड्डियों को कुव्वत, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। आप सब कहें अपनी हड्डियों पर रखे, खुदावंद मेरी हड्डियों में कुव्वत आ रही है। बुलंद आवाज से ऐसे हाथ रखें, दूर से अपने हाथों को, खुदा मेरी हड्डियों को मजबूत होने का दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बुलंद आवाज से कहना शुक्र है। हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हड्डियां मजबूत हो रही हैं। ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। पास उसका नाम बाप की मानद होगा, और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। असि ऐसे चश्मे बन जाएंगे जिसका पानी कदे भी नहीं कटेगा। यानी पानी जो है किसको ज़ाहिर करता है? खुदा के पाक रूह को। पाक रूह का फ्लो हमारी जिंदगी में हर एरिया में होगा। दोपहर में होगा, शाम में होगा, दिन में होगा, रात ही होगा। ये नहीं आखांगे कि सानू भाई हुण त्यारी दी लोड़ है, त्यारी दूरी की कोई लोड़ नहीं। साडे अंदर पानी चश्मे जारी खुदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पानी जारी हो जाएगा। हालेलुया। चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो, हमें खुदा चश्मा बना देगा जिसमें से ओवरफ्लो होगा पानी। ओवरफ्लो अनाइंटिंग पावर आएगी हमारे अंदर। ओवरफ्लो, आप सब में ओवरफ्लो। ऊंची आवाज आप, लबालब भर जाएंगे हम। आप क्या हो जाएंगे? तुसी भर जाना चाहते हो पाक रूह दे नाल। हालेलुया। ऐसे चश्मे बन जाओ, पाक रूह दे भर जाओ। उस चश्मा की माने जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करने वाले बनेंगे। हम तामीर करने वाले बनेंगे। क्या बन जाएंगे? क्यों नहीं? ऐसा साढ़े को मुमार भी बैठे थे, नक्शा बनाने वाले भी बैठे। एक्टिव हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन से लोग मानेंगे? तामीर करने वाले जो सही रोजा रखते हैं। तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे, और तू कुछ दर कुछ की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखना का बंद करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। कारदे रखने भी बंद करने ने, रखनिया दे जरिए शैतान घर च एंटर होता है। मोबाइल के जरिए शैतान घर च एंटर होता है। केबल के जरिए शैतान घर च एंटर होता है। ते असी रखनिया नूं बंद करने वाले बनांगे कि यह चीज़ां बंद करो, शैतान तुहाडियां जिंदगियां च दाखिल ना होण पाए। रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला बनेगा। क्या करेगा? राह बंद करने वाला नहीं बनेगा। है? एक दफा सानू किते चर्च मिलने लगा, उन्हें क्या सारियां गलियां पहले बंद करो। क्या साहब क्या ना मैं पहले गलियां बंद करो। उन्होंने ये नहीं पता कि खुदा के बंदे ने राह खोलने वाले होंगे, राह बंद करने वाले नहीं होंगे। वो भाई असं गलियां बंद करेंगे तो उतों के लोग तो साढ़े गले पैणगे। है सानू चर्च लैन का की फायदा? चर्च का काम है मोहब्बत फैलाना, राह बंद करना नहीं वह काम है। आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला, हम राह के क्या करने वाले बन जाएंगे? असी लोगों के राह दुरुस्त करांगे, अपनियां राहां भी दुरुस्त करांगे। पहला अपनियां ते फिर दूसरे दी, ते जेकर अपनियां टेढ़ियां होण ते दूसरे दी सही कर सकदे हैं। दूसरियां दी राह बंद करांगे, हैं अपनियां राहां दुरुस्त करांगे ते दूसरे
ਇਹ ਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਸਿਹਤ ਜਲਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਰੀਕੀ ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਤਰੀਕੀ की माने चमकेगा। खुशखुशाली जी भी खुदा तुहानू देंदा जाएगा। हड्डियां मजबूत कर देगा। शराब बाग दी मानद हो जाओगे, चश्मा बन जाओगे, कदीम बिरानियां नू तमीर करोगे, रखने दे बंद करने वाले बन जाओगे और आबादी का राह दुरुस्त करने वाला बन जाएगा। हालेलुया। डेयर टू बी डैनियल, डेयर टू बी डैनियल। गैर कौमों के दरमियान भी आप गवाही देंगे। हालेलुया। जुर्रत करके आपने दानियल की मानद बनना है तो सारे लोग भी आखिरगे दानियल दे खुदा दी परस्तिश करो। हालेलुया। दानियल बनना बड़ा मुश्किल है। बादशाह ने आके मूर्ति के सामने सजदा करो ते ओदी दानियल दी खिड़की किधर खोल दी सी? यरूशलेम वाल। किधर खोल दी सी? वो हैकल वाल। ते ओ सगों 3 दफा की करदा है घुटने टेक के ते की करदा सी खुदा नू सजदा करदा ही ते याद करदा सी। ओने किसे कानून दी मादियां ते फारसियां दा कानून तब्दील नहीं हो सकदा। ओनू पता सी मेरा खुदा दा कानून या इत्थे लागू है। डेयर टू बी डैनियल, दानियल होने की जुर्रत करो। और उसने उसको सजदा, बादशाह की मूर्ति को सजदा नहीं किया। जब करना की आवाज आई लोग मूर्ति के सामने सजदा करें, लेकिन मेरा दानियल जिसको खुदा ने चुना हुआ था वो खुदा के सामने सर्वसुजूद हाजिर था। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने शिकायत की थी हैं तो उन्होंने कितने छोड़ देता गया वा शेरा नहीं मानते। शेर की सन भुखे सन के रजे सन हैं उन्हें खा लिया फिर दानियल कच्चा ही खा लिया है। दानियल को छेड़ ही नहीं सका कोई शेर। हालेलुया। हालेलुया। बादशाह इस चीज से कहने मजबूर हो गया कि दानियल के खुदा की परस्तिश की जाए। काश हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए कि पारी याफ्ता के खुदा की परस्तिश की जाए। ये सच्चा और जिंदा खुदा याहवे गॉड, यहोवा एलोहीम सुप्रीम वन खुदा है जिसकी परस्तिश की जाए और जिसकी परस्तिश सारी कौमें करेंगी। सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखन गिया उसे दा क्यों जो राज यहोवा दा है, हाकम है। हालेलुया। हाकम है ओ कौमां दा, हाकम है ओ ये सुप्रीम गॉड जिसका को मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये वो खुदा है जो बेसहारों को सहारा देता है। बेसहारों को क्या करता है? सहारा देता है। और जब हमारे वालिदैन हमसे जुदा हो जाते हैं तो ये कहता है तू फिक्र मत कर, मैं तेरा बाप और तेरी माँ हूँ। जब तेरे माँ और बाप तुझसे जुदा हो जाए तो मैं तुझे संभाल लूंगा। ये क्या कहता है? जब तेरे माँ और बाप तुझसे जुदा हो जाए तो मैं तुझको क्या कर लूंगा? क्या कर लूंगा? किधर किधर मानो साम लेगा, किधर किधर मानो संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah.